بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 7 کی کاروان اردو کے چھٹے سبق کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے میرے ابا جان۔ اسٹوڈنٹس، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک بہترین شاعر، فلسفی، مفکر اور قومی رہنما تھے۔ آئیے آج ان کی نجی زندگی کے کچھ گوشوں کا مطالعہ کر کے دیکھتے ہیں کہ بطور والد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیسے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے والد محترم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بچوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، فلسفی اور پیغمبر کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک انسان بھی تھے۔ ایک ایسے انسان جس کا گھر ہو، بیوی ہو اور جسے اپنے بچوں سے محبت ہو۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں ان سے محبت کرنے کے بجائے خوف زیادہ کھاتا ہوں۔ میں بچپن میں ہی بے حد شرارتی تھا، اس لیے اماں جان سے بلا ناغہ مار کھاتا میرا معمول بن چکا تھا۔ پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، مگر ابا جان سے میں نے بہت کم مار کھائی ہے۔ میرے لیے ان کی جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی۔ ابا جان جب کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے: احمق آدمی، بے وقوف۔ یہاں ابا جان سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا۔ بچپن میں مجھے روزانہ ایک آنا خرچ کرنے کو ملتا، اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد خواہ میں اماں جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، مجھے کچھ مزید نہ ملتا، بلکہ ہر لمحہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا۔ بچوں، بہت دلچسپ سٹوری ہے۔ یوں ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا۔ مٹھائی دیکھ کر ہم للچائے، مگر جیب خالی تھی۔ اسے بٹھایا اور اماں جان کے پاس دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ طبیعت ضدی تھی، خیال آیا کہ خوانچہ فروش سے پوچھیں کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں۔ بدقسمتی سے اس نے ہاں کر دی۔ بچوں، خوانچہ فروش کہا جاتا ہے ریڑھی یا ٹھیلے والے کو، چیزیں فروخت کرنے والے کو۔ بس کیا تھا کہ سائے کی طرح ابا جان کے کمرے میں آئے اور ایک طرف پڑے ٹیبل فین کے پیچھے لگے پیتل کے پرزے کو اتار کر خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی۔ لیکن شامت اعمال سے ہمارا شوفر ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے آ کر ابا جان سے شکایت کر دی۔ ہم خوشی سے اچھلتے کودتے جو گھر میں داخل ہوئے تو اطلاع ملی کہ ابا جان بلا رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے ابا جان کے کمرے میں گئے تو وہ اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور 3-4 تھپڑ میری گردن پر جما دیے۔ ابا جان مجھے کبھی مارتے تو گدی پر مارتے اور زور سے تو نہ مارتے، مگر گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں چوٹ زیادہ لگا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مجھے ان سے کبھی مار کھانے کا اتفاق ہوا تو وہ اس کی وجہ جھوٹ بولنا تھی۔ ہم گھر میں شور نہ مچا سکتے، لیکن اگر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر دالان میں کبھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو ہمیں حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو، تو ہم منہ لٹکا کر وہاں سے چل دیتے۔ اس کے علاوہ بچوں، وہ کہتے ہیں کہ ابا جان کی تمنا تھی کہ میں تقریر کرنا سیکھوں۔ اس کے علاوہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کشتی لڑا کروں۔ اس سلسلے میں میرے لیے گھر میں ایک اکھاڑا بھی کھدوایا گیا تھا۔ پھر بڑی عید کے بعد مجھے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے کہ بکرے ذبح کرتے وقت میں وہاں موجود ہوں، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ ابا جان کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی۔ مجھے شلوار قمیض اور اچکن پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ اگر میں کبھی غلطی سے اپنی قمیضوں یا شلواروں کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لاتا تو بہت خفا ہوتے، کہتے تم اپنے آپ کو کسی رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو؟ تمہاری طبیعت میں امارت کی بو ہے۔ اگر تم نے اپنے یہ انداز نہ چھوڑے تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہناؤں گا۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار انہوں نے مجھے ایک بار سنیما دیکھنے کی اجازت دی تھی، اور وہ ایک انگریزی فلم تھی جس میں نپولین کا عشق دکھایا گیا تھا۔ مگر مجھے یاد ہے کہ ابا جان کو یہ نہ بتایا گیا تھا، بلکہ کہا گیا تھا کہ اس فلم کی نپولین کے حالات زندگی ہیں۔
ابا جان دنیا بھر کے جری سپہ سالاروں سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ مجھے اکثر خالد بن ولید اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بھی سنایا کرتے تھے۔ آخری ایام میں ابا جان کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، اس لیے مجھے حکم تھا کہ روزانہ اخبار پڑھ کر سنایا کروں۔ اگر کسی لفظ کا تلفظ غلط ہو جاتا تو بہت ناراض ہو جاتے۔ اسی طرح میں رات کو انہی کی کوئی غزل گا کر بھی سنایا کرتا۔ ابا جان سے لوگ گھر ملنے آتے تھے۔ ہر شام احباب کی محفل جمع کرتی، ان کی چارپائی کے گرد بہت سی کرسیاں رکھی ہوتی اور لوگ ان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ چارپائی ہی پر لیٹے ان سے باتیں کرتے رہتے۔ مجھے خاص طور پر حکم تھا کہ جب کوئی مباحثہ ہو رہا تو میں وہاں موجود رہوں، لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوا کرتی تھی۔ میں موقع پا کر وہاں سے کھسک جاتا، جس پر انہیں بہت رنج ہوتا۔ اپنے احباب سے کہتے یہ لڑکا میرے پاس بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ اب وہ تنہائی بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اکثر افسردگی سے کہا کرتے میں سارا دن یہاں مسافروں کی طرح پڑھا رہتا ہوں، میرے پاس آ کر کوئی نہیں بیٹھتا۔ اس کے علاوہ یہ بتاتے ہیں کہ ابا جان نے ڈاکٹروں کا پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ چودھری محمد حسین سے مخاطب ہوئے اور چودھری صاحب نے اسے جاوید نامہ کے آخر میں وہ دعا خطاب با جاوید ضرور پڑھ دیجیے گا۔ اس رات ہمارے ہاں بہت سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے اور ہر کوئی خراسا دکھائی دیتا تھا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ آج کی رات بہت مشکل سے گزرے گی۔ کوٹھی کے صحن میں کچھ جگہوں پر 2-2 3-3 کی ٹولیوں میں لوگ کھڑے باہم سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ابا جان سے ڈاکٹروں کا یہ جواب مخفی رکھا گیا تھا، مگر وہ بڑے تیز فہم تھے۔ انہوں نے اپنے احباب کو یہ بکھرا ہوا شرازہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ بساط عن قریب الٹنے والی ہے، لیکن اس رات وہ ضرورت سے زیادہ خشاش بشاش نظر آئے۔ بچوں، یہ جو آپ نے سنا اقتباس، یہ ڈاکٹر جاوید اقبال کی کتاب سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال اپنے والد محترم کے بارے میں، ان کی نجی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ آپ نے بھی سبق کو بہت توجہ سے پڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کیسے تھے۔ اس کے علاوہ اسے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ان سوالات کے جوابات کو اپنی لوز شیٹ پہ لکھنا ہے۔ سوالات کے تمام جوابات سبق کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر دیے گئے محاورات بھی ہیں: جھڑک، خوف کھانا، سرگوشیاں کرنا، بساط الٹنا، ان قریب خشاش بشاش، یہ الفاظ سبق کے اندر دیے گئے ہیں اور ان الفاظ کے آپ نے یہاں سے ہی دیکھ کر جملے بنانے ہیں۔ یہ بھی اپنی لوز شیٹ پہ آپ نے جملے بنانے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈاکٹر جاوید اقبال کی تحریر پوری پڑھی اور اس تحریر کی روشنی میں 3 یا 4 سطور پر مبنی اپنی رائے آپ نے تحریر کرنی ہے۔ نیچے دیا گیا ہے لفظوں کا کھیل۔ اس ایک لفظ سے کئی الفاظ مختلف شکلوں میں بنتے ہیں، مثلا امارت، امیر، امیری، امرا، اس طرح آپ نے باقی الفاظ بھی بنانے ہیں۔ بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔